السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھیے ترجمہ قرآن و تفسیر عثمان کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو رجب شریف کی تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت ڈھیروں ڈھیر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور درود پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو پیارے ویورز، آج ہماری سورۃ البقرہ کی 167 آیت ہے، تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور تفسیر بھی دیکھتے ہیں اور سیکھ کر آگے پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ یُرِیہِمُ اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور پیروکار کہیں گے، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ لو انا لانا کرۃن، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جاتا۔ کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے تو اولاً اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کر لیں، مزید اپنے باطل و معبودوں سے بیزار ہو جائیں، اور تیسرا ایمان لا کر نیک اعمال کر لیں۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی ہی تمنا ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ مومنین آیت 99 اور 100 میں ہے کہ کافر کہے گا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ تو نیکیاں کر لوں۔ جنہی سورۃ زمر آیت 58 میں ہے کہ کافر کہے گا، اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اور اسی طرح کا مضمون پارہ 24 سورۃ زمر اور سورۃ مومن میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کی حسرت کرنے والے لوگ، یاد رہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس و ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا، اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اور اگر گناہ گار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا۔ حسرت کی اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی، کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ جسے طالب علمی کا موقع ملا لیکن علم حاصل نہ کیا، اس سے حسرت ہوگی۔ کسی جگہ جمع ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے تو وہ مجلس اس کے لیے حسرت ہوگی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال دکھائے گا۔ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر جنت کی وہ عالیشان منزلیں مومنوں کو دے دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان
انہ لکم عدو مبین۔ اور اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کولوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اسی میں سے کھاؤ۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا، اور جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا کیسا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال، اور اس حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو ان میں سے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال اور طیب رزق سے کیا مراد ہے؟ حلال اور طیب رزق سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہی ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کی نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت فضیلت اور رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 حدیث درجہ ذیل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے میری ہر دعا قبول کرے، یعنی مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور پور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا رقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اور حدیث نمبر 2 کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا اور اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اس سے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں حرام ذریعے سے مال کھایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گار یعنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدنہم سعیرا، جب کبھی بجھنے لگے یعنی جب کبھی آگ بجھنے لگے تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال رزق کمائے، حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے ہی دے۔ ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے کہ چنانچہ ایک بار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا۔
غلام نے عرض کی میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہ ہی فرمایا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور دودھ کو اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا یا اللہ عز و جل جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو لوگوں میں رہ گیا وہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ سوائی اور فحشائی کو مترادف معنی بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوائی سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشائی سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف۔ برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی فساد، حسد، بغض، کینہ، تکبر، نفرت، عداوت، جنگ و جدل، تذلیل و تقریر اور الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلائے۔ یعنی بے حیائی کے کام، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو مذکورہ بالا افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست مل جائیں۔ آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی اپنے بڑوں کو پایا ہے، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، جب کافروں سے کہا جاتا کہ توحید قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو مشرکین اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ہم تو اسی راہ و رسم اور طور طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت ہے۔ باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے ہوں تو کیا اولاد بھی 40 سال کی عمر کے بعد خودکشی کرے گی؟ اور وہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہوں تو کیا اولاد بھی یہی کام شروع کر دے گی؟ سیدھی بات ہے کہ صحیح بات میں پیروی کی جائے اور غلط میں ہرگز نہیں۔ شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا کیسا؟ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، جنہیں گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے۔ باحکم حدیث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں شادی، مرگ اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کو کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا اور خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی۔ جیسے ہم بزرگان دین، صحابہ، تابعین، امہ مجاہدین، اولیاء صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے
کہ اس کا حکم خود قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نماز میں بزرگوں کی پیروی کی دعا مانگنے کا فرمایا۔ چنانچہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا یا نام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا یا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ مثل الذین کفروا، اور کافروں کی مثال، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے۔ کافر سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ نفع حاصل نہ کرتے، یعنی ایمان نہ لاتے۔ ان کے اس سننے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں واز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ جنہیں کافروں کا حال ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ کان زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکے۔ اسی اعتبار سے تو یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت تبلیغ، وعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح تفہیم کے باوجود جو طرز عمل ہمارا ہے وہ بھی تو کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے ہمارے آنکھ کان بھی کھلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا، جیسے سورہ بقرہ آیت 168 اور سورۃ مائدہ 87 88 اور سورۃ اعراف آیت 31 32 اور سورۃ نحل آیت 140 وغیرہ۔ الغرض اسی طرح کے 20 مقامات ہیں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ صرف یہ شرط لگائی گئی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں طاعت الہی سے دور نہ کر دیں۔ کھا پی کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو پیاری ویورز، آج ہماری آیتیں مکمل ہوئیں۔ کل انشاءاللہ ہم دوبارہ سورۃ البقرہ کی 73 آیت سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔